السلام علیکم۔ 70 کی دہائی میں جب پاکستان نے افغانستان کے انتہا پسندوں کو، قدامت پرستوں کو سپورٹ کرنا شروع کیا تو کئی پختون مفکرین اور قوم پرست رہنماؤں نے پاکستانی اشرافیہ کو خبردار کیا کہ ہم اپنے پڑوسی کے گھر میں آگ لگانے کی طرف جا رہے ہیں اور کل ہم بھی اس آگ کی لپیٹ میں آئیں گے۔ ہم نے پختون رہنماؤں کی اس بات کو ڈسمس کیا اور اس پر کوئی کان نہیں دھرے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 79 میں شروع ہونے والے افغان جہاد نے پاکستان کو بھی نفرت کی آگ کی طرف دھکیل دیا، اور 80 کی دہائی میں گلگت بلتستان، پارا چنار، مختلف علاقوں میں مذہبی اور فرقہ وارانہ فسادات ہوئے۔ 90 کی دہائیوں میں شیعہ اور سنیوں میں بڑے پیمانے پہ لڑائیاں ہوئیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں ڈاکٹرز، انجینئرز جن کا تعلق شیعہ اور سنی مکتبہ فکر سے تھا، ان کو قتل کیا گیا۔ امام بارگاہوں پر اور مسجدوں پہ حملے ہوئے، کہیں تراویح پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر حملے ہوئے تو کہیں امام بارگاہوں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے دوران شیعہ مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ پھر بات آگے چلی اور جو ماڈریٹ مسلمان تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور پھر اس کی ہمارے معاشرے میں لشکر جھنگوی، سنی تحریک، اور بعد میں یہ خادم حسین رضوی کا گروپ ہوا جس نے دوسرے تمام فرقوں کو جو ہے وہ گالیاں بکیں، اپنے ہی لوگوں کو بھی، اپنے فرقے کے لوگوں کو بھی گالیاں بکیں۔ یہ جو 1979 میں جو نام نہاد جہاد شروع ہوا، جس کو ڈاکٹر اسرار احمد نے اور دوسری جماعت اسلامی کے لوگوں نے جو ہے وہ عظیم قرار دیا، سارے مولویوں نے عظیم قرار دیا، مفتی نظام الدین شامزئی، مولانا یوسف لدھیانوی، مولانا سمیع الحق وغیرہ وغیرہ، جس کے بہرحال اب ڈاکیومنٹیشن ہے کہ وہ امریکہ کے مفادات کی جنگ تھی۔ برزینسکی سمیت بہت سارے لوگوں نے اعتراف کیا کہ وہ ویتنام کا بدلہ لینے کے لیے اس جنگ کو ٹریگر کیا گیا تھا، لیکن بہرحال اس کو پاکستان کو بالعموم اور جو ہے وہ پختونخوا کو بالخصوص بہت زیادہ اس کا نقصان ہوا، اور پختونخوا کا جو ہے 79 سے اب تک جو پورا پختون بیلٹ ہے، نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ بلوچستان کا پختون بیلٹ جو ہے وہ بھی خاک و خون میں نہلایا ہوا ہے۔ آج بھی وہاں پر جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے۔ پاکستان میں پھر ٹی ٹی پی کا ظہور ہوا، اور ٹی ٹی پی نے 2001 کے بعد جو ہے وہ پختونخوا کے طول و عرض پر خاک و خون کے بازار گرم کیے۔ اب بدقسمتی سے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر پختونخوا کے نوجوانوں کو اسپیشلی انتہا پسندی کی طرف اور مذہبی رجعت پسندی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اسی تناظر میں پختونخوا کے نوجوانوں کی نظر ساحل ادیم نامی اس ڈرامے باز کی طرف ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ کئی ناقدین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ پھر نوجوانوں کو مذہبی بنیاد پرستی اور انتہا پسندی کے راستے پہ دھکیل رہا ہے، اور اس طرح کی کسی بھی کوشش کا ہمیشہ پختونخوا پہ بڑا خطرناک اثر ہوتا ہے۔ یہ ابھی پشاور میں آ رہا ہے 5 اکتوبر کو، اس سے پہلے بھی اس نے پختونخوا میں اس طرح کی مذہبی بنیادوں پہ جذباتی تقریریں کی ہیں، اور پختونخوا کے نوجوانوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ افغان طالبان کے پروپیگنڈے کو پیڈل کرتا ہے۔ اس کے خیال میں افغان طالبان نے خیبر پختونخوا میں شریعت نافذ کر دی ہے، اور جو ان کی نام نہاد شریعت ہے اس نے پختون بچیوں سمیت ازبک، ہزارہ، تاجک جو بچیاں ہیں ان سے ان کا مستقبل چھین لیا ہے۔ 6ٹھی کلاس سے آگے وہ بچیاں پڑھ نہیں سکتیں۔ افغانستان میں لاکھوں کی تعداد میں خواتین بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں، لیکن وہ خود کوئی اپنا کام نہیں کر سکتیں، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچ سکتیں۔ ایک طرف جس افغان طالبان کی تعریف میں زمین و آسمان کی یہ شخص ساحل ادیم کو لابے ملاتا ہے، ایک طرف وہ افغان خواتین کو جو ہے وہ بغیر مرد کے باہر جانے نہیں دیتے، اور دوسری طرف جب قطری شہزادی آتی ہے تو بے غیرتوں کی طرح، کیونکہ قطر ان کو ڈالر دے رہا ہے، ان کو پیسہ دے رہا ہے، تو سارے کے سارے مولوی اس کا استقبال کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے کہ اس نے اپنا منہ کیوں نہیں ڈھکا، اور وہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ تو افغانستان میں جو ماضی میں جنگ ہوئی اس سے پختون معاشرے کو بڑا نقصان ہوا۔
افغان طالبان برسر اقتدار آئے، پاکستان کے دہشت گرد گروپ لشکر جنگی اور دوسروں نے وہاں پر پناہ لی، پاکستان میں لوگوں کو مارتے تھے اور ملا عمر کے پاس جا کر پناہ لے لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ شخص ساحل ندیم آج بھی افغان طالبان کا جو ہے وہ بہت بڑا مدعا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے شریعت نافذ کی ہے، اور ان کے حوالے سے یہ بڑی لمبی لمبی چھوڑتا بھی ہے۔ اس نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا کہ دوحہ ایگریمنٹ میں، جو سفید جھوٹ بولا کہ دوحہ ایگریمنٹ میں طالبان نے کہا کہ عافیہ صدیقی ہمیں دو، ہماری بچی ہمیں دو، تو یہ ان کو بڑا یولوجائز کر رہا ہے، حالانکہ یہ سفید جھوٹ ہے۔ دوحہ ایگریمنٹ کے چاہے 4 پارٹس ہوں یا اس کے سارے نکات ہوں، وہ اٹھا کے پڑھ لیں، طالبان نے اپنے سینکڑوں قیدیوں کو جو ہے امریکہ سے یا افغان گورنمنٹ سے، جو امریکی نواز افغان گورنمنٹ جس کو کہا جاتا تھا، اس سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو چھڑوایا، اور کبھی انہوں نے اس طرح افیکٹولی نہیں کہا۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے الجیریا کا ایک دہشت گرد گروپ جو القاعدہ سے لنک تھا، اور ایک دفعہ آئیسس نے، مثلا داعش نے، انہوں نے ضرور مطالبہ کیا، لیکن افغان طالبان نے صرف ایک دفعہ 2009 میں کیا۔ تو اس کے حوالے سے یہ جھوٹ بولنے میں مشہور ہے، اور بنیادی طور پہ اس جھوٹ کا مقصد یہ جو ہے وہ افغان طالبان کی تعریف و توصیف میں قصیدے کہنا ہے کہ دیکھیں وہ اتنے غیرت مند ہیں، انہوں نے عافیہ صدیقی کا کہا، اور وہ سارا ان کی غیرت کا یہ معاملہ ہے کہ امریکہ آج ان کو امداد نہ دے تو 2 دن میں ان کی گورنمنٹ کولیپس ہو جائے۔ آج بھی ان کو سب سے زیادہ ایک پیسے کی بڑی تعداد جو ہے وہ امریکہ سے مل رہی ہے۔ پھر اس نے افغان طالبان کی مزید تعریف و توصیف کرتے ہوئے یہ کہا، اس نے ساحل ندیم نے، کہ میں نے افغان طالبان سے پوچھا کہ آپ بچوں کی شادی کب کر دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا لڑکیوں کی ہم 12 سال میں، لڑکوں کی ہم 14-16 سال میں۔ تو ساحل ندیم کا کہنا ہے کہ اس نے افغان طالبان سے پوچھا کیوں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جی، افغان طالبان نے کہا کیونکہ ہمارے ہاں 12 سال کا بچہ فتویٰ سمجھ لیتا اور 16 سال والا فتویٰ دیتا۔ اگین یہ جھوٹ، لیکن یہ جھوٹ بھی اس نے اس لیے بولا کہ افغان طالبان کو یہ دکھائے کہ کوئی بہت ہی خلائی مخلوق ہیں، کوئی بڑے زبردست حکمراں ہیں جہاں 12 سال کے بچے جو ہے وہ فتوے سمجھ رہے ہیں، اور 16 سال کے بچے فتوے دے رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس نے جو ہے وہ زبردست طریقے کا جھوٹ بولا۔ اسی طرح پختونخوا کے نوجوانوں کو اور خصوصاً خواتین کو یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ شخص اشرف علی تھانوی کا بھی بڑا مدعا ہے، اور اس نے اشرف علی تھانوی کے حوالے سے بھی یہ جھوٹ بولا کہ اس نے 1400 کتابیں اشرف علی تھانوی نے لکھی ہیں، ہر کتاب کے 3 سے 4 والیوم ہیں، اور ہر کتاب جو ہے وہ 300-400 پیجز کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اشرف علی تھانوی نے 5 سے 10 لاکھ کے قریب پیجز لکھے۔ جو پرولیفک رائٹر ہیں، برٹن رسل، مولانا مودودی، نوم چومسکی، جارج برنارڈ شاہ وغیرہ، انہوں نے بھی اتنا نہیں لکھا جتنا اس نے اشرف علی تھانوی نے لکھا۔ اور اس کا اگر آپ وہ ویڈیو کلپ دیکھیں تو آپ کو یہ امپریشن ملے گا کہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی تھانوی سے اتنی ساری کتابیں لکھائیں۔ اور اشرف علی تھانوی کی حالت یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی لڑکیوں کو لکھائی، مثلا تحریر، رائٹنگ سکھانے کا سخت مخالف تھا، ان کو پڑھانے کا بھی مخالف تھا، پھر پڑھایا کسی حد تک کہ پڑھا لیں تھوڑا بہت 2-4-5 کلاس تک۔ اور یہ جو افغان طالبان نے افغانستان میں کیا ہے، یہ بنیادی طور پہ کسی حد تک اشرف علی تھانوی کی آئیڈیالوجی کے قریب ہے، اور اس شخص کی آئیڈیالوجی بھی یہ مکاری کرتا ہے، لیکن اشرف علی تھانوی کی یہ جو تعریفیں کرتا ہے اس سے بظاہر یہی سامنے والے کو تاثر ملے گا کہ یہ اس سے جو ہے انسپائرڈ ہے، اور وہ اس کا آئیڈیالوجیکل لیڈر ہے۔ تو پختونخوا کے نوجوانوں کو اس ڈرامے باز سے ہوشیار ہونا چاہیے۔ یہ پورے مسلم دنیا میں، آسٹریلیا میں، یو کے میں، دوسرے علاقوں میں جا کے لوگوں کو ایک طریقے سے جہاد کی تبلیغ کر رہا ہے، پولیٹیکل اسلام کی بات کر رہا ہے، عالمی غلبے کی بات کر رہا ہے، اور عالمی غلبے کی اس طرح کی بات جو ہے مذہب کے نام پر پہلے داعش نے بھی کی ہے، القاعدہ نے بھی کی ہے۔ اور اسامہ کی صورتحال یہ تھی کہ وہ اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ، چاروں بیویاں جو بھی تھیں ان کے ساتھ وہ تقریباً 20-25 سال محفوظ ہی رہا، پھر آگے کہیں آ کے امریکہ نے اس کو مارا۔ اس پر یہ الزام ہے کہ کارلائل گروپ آف کمپنی میں جو ہے وہ اس کے خاندان کی ہیوی انویسٹمنٹ رہی، اس کے خاندان کے پاس اسی طرح بدستور جو ہے وہ پیسہ رہا۔ تو ماضی میں بھی بنیاد پرستوں کو اور بنیاد پرستی کو استعمال کر کر مسلم دنیا کا جنازہ نکالا گیا۔ القاعدہ کوئی عالمی غلبہ تو حاصل نہیں کر سکی، اور افغان طالبان نے یہ کلیئرلی
لکھا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی اس کو پناہ نہیں دیں گے دوحہ ایگریمنٹ میں، نہ افغان سرزمین کو استعمال ہونے دیں گے امریکہ یا اس کے اتحادیوں کے خلاف فزیکلی، جس طرح القاعدہ پر یہ الزام ہے کہ اس نے 9/11 کا حملہ کیا تھا اور دوسرے حملے کیے تھے تنزانیہ دارالاسلام میں یا ممباسا میں یا دوسرے علاقوں میں. تو اس طرح کا کوئی افغان طالبان نے یہ اپنے امریکی آقاؤں کو یہ لکھ کر دیا. اب اس کے کیا کمپلیکیشن ہے؟ یہ شخص آ کر خیبر پختونخوا میں اب دوبارہ یہ مذہبی چورن بیچ رہا ہے. خیبر پختونخوا جہاں پر افغان طالبان کے آنے کی وجہ سے اور افغانستان کی جنگ سے وہ بڑا متاثر ہوا. افغان طالبان آئے، جب افغان طالبان کی 2001 میں حکومت ختم ہوئی تو کیونکہ پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تو پاکستانی طالبان نے، بیت اللہ محسود اور دوسرے لوگوں نے، اس سے پہلے نیک محمد نے یہ کہا کہ کیونکہ پاکستان نے ایک اسلامی ملک کے پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے اس لیے پاکستان ایک مرتد ریاست ہو گیا. یہ افغان طالبان کی جب حکومت ختم ہوئی ہے تو ٹی ٹی پی کا بنیادی طور پہ یہ دعویٰ تھا جس کی بنیاد پر وہ آج تک لڑ رہے ہیں. اور اس سے سب سے زیادہ نقصان پختونخوا کو ہوا. سوات سے جو ہے لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگوں نے ہجرت کی. پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے 800 سے زیادہ ورکرز مارے گئے، پختون پولیٹیکل تھنکر دانشور مارے گئے. پختونخوا میں جو ہے وہ لنچنگ ہوئی. قبائلی علاقوں میں جو ہے وہ 300 سے زیادہ جو قبائلی مشران تھے ان کو قتل کیا گیا. پورے قبائلی علاقوں کا جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں نہیں تو کم از کم سینکڑوں کی تعداد میں ایسے اسکول ہیں جو انہوں نے طالبان نے جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے تباہ کی ہیں. اور ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو افغان طالبان کی حمایت حاصل ہے. اور افغان طالبان کی تعریف و توصیف میں یہ ساحل ادیم نام کا نوٹنکی جو ہے یہ مکار آدمی یہ ان کی تعریف و توصیف کرتا ہے کہ وہاں 12 سال کے بچے فتوے سمجھتے ہیں، 16 سال کے بچے جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں. اور بالکل اسی طرح جو ہے وہ افغان طالبان جو ہے وہ عافیہ صدیقی کے لیے کہتے ہیں کہ ہماری بچی ہمیں واپس کرو. تو یہ سارے اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ پختون نوجوانوں کو مشتعل کرنا، ان کو دوبارہ خاک و خون کی طرف دھکیلنا، ان کو دوبارہ مذہبی رجعت پسندی کی طرف دھکیلنا. تو پختون نوجوان اسپیشل خصوصاً خواتین اس سے یہ ضرور سوال کریں جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں کہ یہ افغان طالبان کی جو بربریت ہے، انہوں نے اسکول بند کر دی، اس کے خلاف یہ کب مظاہرے کرے گا، کب افغانستان جائے گا اور افغان طالبان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا کہ یہ تم نے جو بربریت کی ہے، یہ جو لاکھوں خواتین کو تم نے تعلیم کے زیور سے محروم کیا ہے، اس کا کیا جواز ہے، کب ان کے خلاف کوئی کسی طرح کا مظاہرہ کرے گا. اس شخص کی خود یہ حالت ہے کہ یہ شخص پختونخوا میں آ کے نوجوانوں کو جو ہے انتہا پسندی اور مذہبی بنیاد پرستی کا درس دے رہا ہے، ان سے عالمی غلبے کی بات کر رہا ہے، ان کو ایک طریقے سے جذبہ شہادت پر اکسا رہا ہے. خود یہ کینیڈا کے شہری ہے، اپنے اس کے بچے محفوظ ہیں، اپنی فیملی کے لوگ اس کے محفوظ ہیں. یہ پختونخوا کو ایک بار پھر جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کی دوسری طرف جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے. خود یہ اتنی بڑی بھی قربانی نہیں دے سکتا کہ اپنی وہاں کی یہ نیشنلٹی چھوڑ کر اس پر آئے نہ لات مار کر، وہ نہیں کرے گا. یہ ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ جن لوگوں نے پولیٹیکل اسلام کی بات کی، عالمی غلبے کی بات کی، انہوں نے صرف مال بنایا. 79 سے پہلے پاکستان کے مولویوں کی ایک بڑی تعداد سائیکل پر گھومتی تھی. آج مفتی تقی عثمانی اور رفیع عثمانی جنہوں نے جو ہے وہ پاکستانی معاشرے کو انتہا پسندی کی دلدل میں ڈالنے میں اہم کردار ادا کیا، پختون معاشرے کی تباہی میں بہت اہم کام کیا، آج وہ کروڑوں کی گاڑیاں لے کر ان کے خاندان گھوم رہے ہیں. طارق جمیل نے بھی ماضی میں اور تبلیغی جماعت نے بھی افغان طالبان کی تعریف و توصیف کی، آج وہ لوگ بھی کروڑوں میں گھوم رہے ہیں. صرف متاثر جو ہوا وہ بڑی تعداد میں پورا پختون بیلٹ ہوا، چاہے وہ خیبر پختونخوا کا ہو یا بلوچستان کا. اور آف کورس پاکستان کے دوسرے علاقوں میں بھی جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد تھے، انہوں نے مسجدوں پہ، امام بارگاہوں پہ، نماز جنازہ پہ، عیدگاہ پہ، کون سی ایسی جگہ ہے جو انہوں نے چھوڑی؟ ہر جگہ انہوں نے جو ہے وہ حملے کیے. ماضی میں بھی یہ رہا ہے، جو پختون مفکرین اور دانشور یہ کہتے رہے ہیں کہ پنجاب کی اشرافیہ کے لوگ آتے رہے ہیں، انہوں نے پختون بیلٹ میں جو ہے مذہبی انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے.
اسفندیار ولی نے ایک اپنی بیان میں دعویٰ کیا کہ 79 سے پہلے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں کتنی بڑی تعداد میں مدارس تھے، کتنی بڑی تعداد میں غیر ملکی تھے۔ تو سارا پختونخوا کو اس کا جو ہے، اس انتہا پسندی کا جو برنٹ ہے، جو اس کا خطرناک نتیجہ ہے، تو خیبر پختونخوا کی عوام کو جو ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن پختون دانشوروں کا یہ سوال ہے کہ انتہا پسندی کی جتنے مراکز ہیں، جو نظریاتی انتہا پسندی کے جتنے مراکز ہیں، وہ سارے پنجاب میں رہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ لشکر جھنگوی کا ہیڈ آفس وہاں، سپہ صحابہ کا ہیڈ آفس وہاں، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ والے وہاں پر، خادم حسین رضوی وہاں پر، البدر مجاہدین، الشمس، البدر مجاہدین اور ماضی میں الشمس، بالکل اسی طرح جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر وہاں، جماعت الدعویٰ اور لشکر طیبہ اور جیش محمد کا ہیڈ کوارٹر وہاں پر تھا، مجلس ختم نبوت کا ہیڈ آفس وہاں پہ تھا۔ لیکن جب مذہب کے نام پر فتنہ ہوتا ہے، جب مذہب کے نام پہ لڑائی ہوتی ہے، جب مذہب کے نام پر خون خرابہ ہوتا ہے، تو پختون دانشوروں کا یہ کہنا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ نشانہ خیبر پختونخوا بنتا ہے اور اس کا پنجاب کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسے میں اگر پنجاب سے جا کر ساحل ادیم جیسے لوگ جو ہے وہ پھر پختون نوجوانوں کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلیں گے، تو پنجاب اور خیبر پختونخوا یا پختون بیلٹ میں جو پہلے سے دوریاں ہیں، ان دوریوں میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سے پہلے کہ پختون معاشرہ آج سے 15-20 سال بعد مزید مذہبی انتہا پرستی کی طرف جائے، مزید بنیاد پرستی کی طرف جائے، اس بندے کا احتساب کیا جائے، اس بندے سے سوالات کیا جائے، اس بندے کو روکا جائے اس مذہبی انتہا پسندی سے، بالکل صاف انداز میں، کوئی پرامن طریقے سے۔ یہ وہ بھی بندہ ہے جو افغان طالبان نے جس طرح کا برقع اور جس طرح کا پردہ وہاں پہ لگایا، یہ اس کو بھی جسٹیفائی کرتا ہے۔ تو یہ برانڈڈ کپڑوں میں ایک نیا ملا ہے جو پختون معاشرے کو بے وقوف بنانے کے لیے، نوجوانوں کو اسپیشلی انتہا پسندی کی طرف دھکیلنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو پختون نوجوان اس سے ہوشیار رہیں۔ 79 سے لے کے ٹی ٹی پی تک پختون نوجوانوں نے جو ہے وہ بڑے پیمانے پہ مذہب کے نام پر ان کا خون بہایا گیا، پختون معاشرے کو مذہب کے نام پر تباہ کیا گیا۔ آپ لاکھ اختلاف رکھیں، بہت سارے ناقدین کے مطابق پشتون تحفظ موومنٹ نے کم از کم یہ کیا کہ انتہا پسندی کے خلاف ایک بند باندھا اور نوجوانوں کو اس حوالے سے شعور دیا۔ اب بہت سارے ناقدین کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ کچھ طاقتور عناصر پشتون تحفظ موومنٹ کے اس فلسفے کو توڑنے کے لیے ساحل ادیم جیسے ڈرامے بازوں کو لے کر آ رہے ہیں، تاکہ پختون معاشرے کو ایک طرف پھر انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کی طرف دھکیلا جائے۔ اور ان کا خیال ہے کہ ایسے میں پختون دانشوروں کو، قوم پرستوں کو، شاعروں کو، ادیبوں کو، لکھاریوں کو، پختون سیاسی ورکرز کو آگے آنا چاہیے اور انتہا پسندی پھیلانے والے ایسے لوگوں کا جو ہے وہ احتساب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے علمی بحث کرنا چاہیے۔ علمی بحث کی میں بات کر رہا ہوں، میں کسی فزیکل اس کی بات نہیں کر رہا، اور ان کو علمی اور شعوری گراؤنڈ پر جو ہے ان کو شکست دی جانی چاہیے، تاکہ پختون معاشرے کو آنے والی تباہی سے بچایا جا سکے۔ پختون معاشرے میں آئے دن ویسے ہی لاشیں گر رہی ہیں، ویسے ہی وہاں پر جو ہے وہ طالبان کی ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ ایسے میں اگر ساحل ادیم جیسے لوگوں کی مذہبی جذبات کو مزید بھڑکائیں گے، ان کو مزید سیاسی غلبے، عالمی غلبے اور مذہبی غلبے کے نام پر ان کے جذبات کو ابھاریں گے، تو پختون معاشرہ مزید انتہا پسندی کی طرف جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ساحل ادیم جیسے لوگوں کا علمی اور فکری احتساب کیا جائے اور ان کو پختون معاشرے میں انتہا پسندی پھیلانے سے روکا جائے۔ پشاور میں یہ 5 اکتوبر کو اپنا مذہبی چورن بیچنے آ رہا ہے، ایک دفعہ پھر لوگوں کے اذہان کو سیاسی غلبے، عالمی غلبے سے آلودہ کرنے آ رہا ہے۔ اس لیے اس کا علمی اور شعوری طور پہ احتساب کرنا، اس کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا، افغان طالبان کے حوالے سے اس کے خیالات بیان کرنا، انتہائی دقیانوسی مولوی جیسے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں اس کے حوالے سے اس کے بیانات کو آشکار کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ پختون معاشرے کو مزید تباہی سے بچایا جا سکے۔